اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی وآلہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المصنف علاقۃ السنۃ بالکتاب الی آخرہ۔ آج اس درس میں نیا موضوع ہمارے سامنے ہے کہ ادلہ اجتہادیہ میں جو ہم نے بیان کیا تھا کہ 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور عقل۔ ہم نے قرآن مجید کتاب کے بارے میں گفتگو کی، سنت کے بارے میں گفتگو کی۔ اس موضوع میں مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ سنت کا کتاب سے کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے۔ تین نسبتیں ذکر کی ہیں مصنف نے جو سنت کی کتاب سے ہیں۔ پہلی نسبت تشریع، دوسری نسبت تأکید، تیسری نسبت بیان۔ ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس سنت ہے۔ کچھ احکام کتاب میں موجود ہیں، کچھ احکام سنت میں وارد ہیں۔ ان کا تعلق، اس سنت کا تعلق کیا ہے کتاب سے؟ کون سی نسبت ہے سنت کی کتاب سے؟ فرما رہے ہیں پہلی نسبت تشریع کی ہے کہ وہ احکام جو سنت میں آئے ہیں، تشریع وارد ہوئی ہے، یعنی جن کی اصل تشریع، اصل حکم سنت میں آیا ہے، قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ دوسرا تأکید، یعنی وہ حکم جو سنت میں آیا ہے تأکید کر رہا ہے اس حکم کی جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ تیسرا ہے بیان، وہ حکم جو قرآن مجید میں آیا ہے اس کو بیان کر رہا ہے، تفصیل کر رہا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عام سنت نبی اور ائمہ علیہ السلام۔ تو سنت کبھی کبھی اصل تشریع کو، اصل تشریع حکم کو بیان کرتی ہے، کبھی کبھی سنت قرآن کے احکام کی تأکید بیان کرتی ہے، کبھی کبھی سنت قرآن مجید کے احکام کو تفصیلاً یا تخصیصاً یا تقییداً بیان کرتی ہے۔ مثلا قرآن میں بحث ہے میراث کے بارے میں، سنت میں اصل تشریع آئی ہے جو کتاب میں موجود نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے لا یرث القاتل، قاتل جو ہے وہ میراث نہیں پائے گا۔ یہ قاتل جو ہے میراث نہیں پائے گا، یعنی وہ شخص جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہو تو یہ قاتل باپ کا وارث نہیں بن سکتا، میراث کا حقدار نہیں ہوگا۔ باقی جو ہیں وہ میراث کے حقدار ہوں گے، لیکن جس نے قتل کیا وہ میراث کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو یہ حکم سنت میں آیا ہے، قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ یہ حکم کی تشریع سنت میں ہوئی ہے، قرآن میں نہیں ہوئی ہے۔ دوسری مثال اسی طریقے سے ایک شخص نے شادی کی ایک خاتون سے، اب اس خاتون کے لیے، اب اس شخص کے لیے حرام ہے اپنی بیوی کی بھانجی سے شادی کرنا یا اپنی بیوی کی بھتیجی سے شادی کرنا، حرام ہے، الا یہ کہ اجازت لے اپنی بیوی سے۔ تو یہ حرمت
سنت میں وارد ہوئی ہے، سنت نے یہ اصل حکم، اصل تشریع بیان کی ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے یہ حکم۔ تو سنت کا کتاب سے تعلق، سنت کا کتاب سے نسبت یہ ہے کہ سنت جو ہے کبھی کبھی تشریع بیان کرتی ہے، اصل تشریع ہے سنت، سنت میں جو احکام ہے اصل تشریع ہے، یعنی جو کتاب میں نہیں ہے۔ دوسرے احکام سنت میں وہ ہیں کہ سنت قرآن مجید کے احکام کی تأکید کرتی ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ، اور سنت میں بھی آیا ہے نماز کے واجب ہونے کے بارے میں، بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ الی آخرہ۔ صوم، زکوٰۃ، حج، یہ سارے احکام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور وہ حدیثیں جو دلالت کرتی ہیں شراب کی حرمت پر اور جھوٹی گواہی پر اور نفس محترمہ کے قتل پر، جو قرآن مجید میں بھی آئی ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، سنت میں بھی آئی ہے اس کے بارے میں۔ تو سنت نے ان احکام کی تأکید بیان کی ہے، یعنی قرآن مجید میں بھی یہ احکام آئے ہیں، سنت نے بھی بیان کیے ہیں، تو سنت جو ہے مؤکد ہوگی ان چیزوں کے لیے، ان احکام کے لیے جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اور کبھی کبھی نہیں، قرآن مجید میں احکام آئے ہیں، سنت اس کی تفصیل بیان کر رہی ہے، یا عام ہیں احکام ان کی تخصیص بیان کر رہی ہے، یا مطلق ہیں ان کی تقیید بیان کر رہی ہے سنت۔ جیسے قرآن مجید میں کیا وراثت کے بارے میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت میراث، وراثت کے بارے میں ہے، آیت مطلق، عام ہے کہ میراث کس کو ملے گی، عام ہے، لیکن حدیث میں کیا آیا ہے، لا یرث القاتل، قاتل جو ہے میراث کا حقدار نہیں ہے۔ تو قرآن کے عام کو اس سنت نے کیا کر دیا ہے، مخصص کر دیا ہے، تخصیص بیان کر دیا۔ قرآن میں حکم عام تھا، سنت نے حکم کو خاص کر دیا ہے۔ تیسرا قرآن مجید میں کیا ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، یہ آیت کیا ہے، مطلق ہے قرآن مجید میں، کہ ہاتھ کو، چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ دو، ہاتھ کہاں سے کٹے گا، مطلق ہے، لیکن حدیث میں ہاتھ کو کہاں سے کاٹا جائے گا، انگلیوں سے، انگلیوں کے سروں سے۔ تو قرآن میں جو لفظ آیا ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کو کاٹ دو، یہ مطلق ہے۔ حدیث نے آ کے اس کو مقید کیا ہے، اس کے لفظ ید کو مقید کیا ہے، بیان کیا ہے اس کی تقیید کہ کہاں سے ہاتھ کٹے گا۔ تو سنت کبھی کبھی قرآن کی نسبت، یہ سنت اصل احکام کو بیان کرتی ہے، اصل تشریع کو، یعنی قرآن میں وہ احکام نہیں ہے، سنت بیان کر رہی ہے۔ مثال دی ہوں اس کی پہلے قسم میں۔ دوسری قسم میں سنت کے کتاب سے علاقہ جو ہے وہ ہے علاقہ تأکید، یعنی قرآن مجید میں احکام آئے ہیں، سنت اس کی تأکید کر رہی ہے۔ سنت میں بھی وہی احکام ہیں، بس یہ سنت میں احکام جو آئے ہیں یہ تأکیداً کہے جائیں گے، یہ جو احکام ہیں یہ مؤکدہ ہیں، تأکید کر رہے ہیں ان احکام کی جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تیسری قسم میں قرآن میں عام آیا ہے، مطلق آیا ہے، تو سنت جو ہے یا مجمل آیا ہے قرآن میں حکم، حدیث سنت اس کے اجمال کو مفصل کر رہا ہے، یا اس کے عام کو مخصص کر رہا ہے، یا اس کے مطلق کو مقید کر رہا ہے۔
اگر عام ہے تو اس کی تخصیص بیان کر رہا ہے، اگر مجمل ہے قرآن میں حکم تو سنت جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کر رہی ہے، اور اگر مطلق ہے قرآن میں حکم تو سنت جو ہے تقیید بیان کر رہی ہے اس کی۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، تین نسبتیں ہیں سنت کی کتاب سے۔ یہ تین نسبتیں ہیں، یہ تین نسبتیں ہیں سنت کی قرآن مجید سے۔ انشاءاللہ تطبیق اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔